السلام علیکم ناظرین، سوال جواب کا آج یہ ہمارا بالکل نیا ایپیسوڈ ہے، اور جیسے کہ ہم ہر بار کسی خاص موضوع پر ہی سوال رکھتے ہیں اور اس کا جواب دینے کے لیے ہر بار کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں علامہ فرید صاحب۔ اور آج ہمارا بالکل ایک نیا سوال ہے۔ علامہ صاحب، آج کا ہمارا سوال یہ ہے، برتھ ڈے منانا آج کل بہت چل رہا ہے۔ برتھ ڈے منانا کوئی کہتا ہے کہ جائز ہے، کوئی کہتا ہے کہ ناجائز ہے، سمجھ میں نہیں آتا کون صحیح بول رہا ہے۔ تو آپ اس بارے میں ذرا کچھ روشنی ڈالیے کہ کیا اسلام میں برتھ ڈے منانا جائز ہے، ناجائز ہے؟ اس کی کچھ دلیل دیجئے کہ کیا اس کا یہ صحیح کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو برتھ ڈے منایا جاتا ہے، تو پہلا سوال اس پر یہ ہے کہ یہ جو لوگ اس کو منع کرتے ہیں، نہیں منانا چاہیے۔ دو موقف ہیں اس بات پر۔ بہت ہے، کوئی کہتا ہے جائز ہے برتھ ڈے منانا، کوئی کہتا ہے ناجائز ہے۔ تو سوچا کہ آج اسی کو ایک سوال بنا کر علامہ صاحب سے پوچھ لیا جائے۔ اچھا، یہ حالات حاضرہ کے اندر بہت مشہور ہو چکا۔ آج کل ہر انسان جی، یعنی اس میں کوئی بھی اس میں وہ بلا تفریق مذہب و ملت، ہر انسان اس وقت برتھ ڈے منا رہا ہے، اور کنفیوز ہے۔ بہت سے لوگ مناتے ہیں لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، بالکل گناہ کا کام ہے۔ بہت سے لوگ اس کو بالکل نڈر ہو کر جو ہے برتھ ڈے کو مناتے ہیں۔ دونوں ہی لوگوں کے اندر کنفیوژن بھی رہتی ہے۔ لاٹس کنفیوژن سر۔ دراصل بات یہ ہے کہ برتھ ڈے، جنم دن اگر مناتے ہیں تو کچھ لوگ اس کو منع کرتے ہیں کہ نہیں منانا چاہیے۔ تو پہلے تو جاننا ضروری ہے کہ جو لوگ منع کرتے ہیں کہ نہیں منانا چاہیے تو اس کی کیا وجہ ہے، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ جی جی، دراصل اس کی دلیل یہ ہے، سامعین اور ناظرین، آپ الحمدللہ اس کو بغور سنیں، آپ کے بڑے فائدے ہوں گے، اور آپ کی کنفیوژن ہوگی تو بالکل نکل جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ جو لوگ منع کرتے ہیں کہ برتھ ڈے نہیں منانا چاہیے، دلیل ان کے پاس یہ ہے کہ چونکہ یہ اسلامک کلچر نہیں ہے۔ جی جی، یعنی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے لے کر صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، سلف صالحین، یعنی اسلامک دنیا میں کبھی اس کلچر کو رائج نہیں رکھا گیا کہ کوئی انسان اپنا برتھ ڈے منائے یا اس میں خوشیاں کرے یا 10 لوگوں کو اکٹھا کرے اور وہ کھانا کھلائے ہر سال، یا پھر باقاعدہ ایک کیک بنائے اور اس پر موم بتیاں جلائے، اور وہ پھر جتنے سال کا ہو اتنے ہی موم بتیاں جلائیں اور پھر ان کو بجھا دیں، اور پھر کیک کاٹ کر سب کی دعوت اور طعام کا بھی اس کے اندر انتظام کریں۔ بہرحال اگر یہ منع کیا جاتا ہے تو اس کی محض دو وجہ ہیں۔ ایک کہ یہ اسلامک کلچر سے وابستہ چیز نہیں ہے، بات صحیح ہے۔ دوسری بات یہ ہے سامعین کہ اسلامک کلچر سے تو یہ چیز وابستہ ہے ہی نہیں، البتہ دوسرے مذاہب کے لوگ، جس کو ہمارے یعنی کرسچن کلچر کہا جاتا ہے، ان کے یہاں یہ چیز رائج ہے، اور غالباً انہی سے یہ تمام کائنات کے اندر پھیلی ہے۔ اچھا اچھا، ہاں، یعنی عیسائی کلچر، کرسچن کلچر، یہ ان کا دستور تھا، یہ انہی کا دستور ہے، لیکن ان کے کرنے سے، کیونکہ آج وہ ٹاپ گریڈ میں ہیں، وہ امیر لوگ ہیں اور ان کے ملک بڑے ہیں، پاور ان کے ہاتھ میں ہے، تو ان کی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی ہرس ہمیشہ چھوٹے انسان کیا کرتے ہیں، تو ان کی ہرس کے اندر چلتے وہ اپنے آپ کو ان کے برابر لا کر کھڑا کرتے ہیں، اور اپنے یہاں بھی اسی طرح کے یہ فنکشن رکھتے ہیں، اور تاکہ ان لوگوں کو اپنے تقریب کے اندر بلایا جائے، کیونکہ وہ خود ان کے یہاں جا کر اس میں اس تقریب کا حصہ بنتے ہیں۔ جی جی، تو یہ تھا بڑا سرکل ہمارا، جو بڑے لوگوں سے ملتا ہے اور بڑے لوگوں میں جا کر بیٹھتا ہے، اور ان کے کاروبار اسی لیول کے ہیں، تو ان کے آپسی ٹرمز اور کنڈیشن جو ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا ہوتا ہے، تو وہ ان کے یہاں دعوت کھاتے ہیں برتھ ڈے کی، تو ان کے یہاں اپنے یہاں بھی دعوت کھلاتے ہیں، لیکن ان کو دیکھ کر مڈل کلاس لوگوں نے بھی ان کو دیکھ کر منانا شروع کر دیا۔ اب مڈل کلاس کیوں منا رہا ہے؟ وہ یوں منا رہا ہے کہ جناب یہ منا رہے ہیں تو ہم بھی منا رہے ہیں،
اب پھر لوور کلاس جو آتی ہے انہوں نے ان کو دیکھ کر منانا شروع کر لیا کہ جناب وہ سراج الدین صاحب کی بیٹی کا ایسا جنم دن منا، تو بچوں نے ضدیں کرنی شروع کر دی. اب بچوں کو چین نہیں آتے، ہم کہتے ہیں، اب لوگ کہتے ہیں بھائی یہ منانا غلط ہے، لیکن وہ کہتے ہیں بھائی میں کیا کروں، لیکن وہ بچے جو ہے وہ ضد کر رہے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت جو ہے وہ موبائل کے اندر دیکھتے ہیں فلاں کا برتھ ڈے آیا، فلاں کا برتھ ڈے آیا، اس کے پاپا نے یہ گفٹ دیا، اس کی ممی نے یہ گفٹ دیا، اس کے چاچو نے یہ گفٹ دیا. البتہ یہ تمام تر چیزیں وقتاً بوقتاً چلتے چلتے ہمارے اندر، یعنی اس انداز سے تو یہ پیوست ہوئی اور آج یہ ہمارا کلچر سا بن گئی ہے. اچھا، لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اسلامک کلچر سے اس کا کوئی سمبند، کوئی تعلق قطعاً تھا نہ ہے، شاید نہ ہو سکتا. البتہ اب رہا سوال اس کا کہ یہ انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر بھی یہ باہر کے ملکوں سے یہ کلچر رائج ہوا. اب اس میں بلا تفریق و مذہب و ملت ہر قوم اس کے اندر ملوث ہو چکی ہے اور ہر قوم اس چیز کو مناتی ہے. تو ایک پوائنٹ تو یہ ہوگا کہ یہ اسلامک کلچر نہیں ہے اور کرسچن کلچر ہے. اب دوسری دلیل ان کے پاس یہ ہے کہ جناب ہم اس لیے منع کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم. تم جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے تمہارا حشر اسی قوم کے ساتھ کر دیا جائے گا. اچھا، بہرحال تو ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ حدیث لوگ سنتے ہیں تو پھر جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، متقی لوگ ہوتے ہیں، تو وہ روکتے ہیں اس کلچر والوں کو، یہ آپ غلط کر رہے ہیں، یہ ناجائز کر رہے ہیں، یہ برا کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. بالکل، کیونکہ آپ مرنے کے بعد دنیا بھر کی نمازیں پڑھی آپ نے، دنیا بھر کی تسبیحات کی آپ نے، دنیا بھر کے صدقات آپ نے کیے، حج آپ نے کیے، لیکن اس حدیث کے اکارڈنگ اگر آپ کا حشر عیسائی کلچر کے اندر ہو گیا، عیسائیوں کے ساتھ ہو گیا، کرسچنوں کے ساتھ ہو گیا، تو کہاں گیا جناب اسلام؟ اسلام کے تو پھر واندے لگ گیا. تو پھر اس لحاظ سے پھر یہ ناجائز ہے؟ اس لحاظ سے وہ لوگ روکتے نہیں. ابھی میں نے یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. میں فقط اس پوائنٹ کو ابھی بالکل یہ کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جناب یہ روکا کیوں جاتا ہے اپنے نظریے کے اعتبار سے. کیونکہ ہمارا مقصد آپ جانتے ہیں اور ہمارے اس چینل کا مقصد یہی ہے کہ اختلاف کو ختم کیا جائے، اس کی شدت کو ختم کیا جائے. ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم یہ فیصلہ کریں یہاں پر بیٹھ کے، نہ ہماری اوقات ہے، نہ یہ ہمارا کوئی یہ حق بنتا ہے کہ ہم کسی کو بیٹھ کر یہ فتویٰ یہاں سے جاری کریں کہ نہیں برتھ ڈے منانا چاہیے، یا پھر یہ روک لگائیں کہ بالکل نہیں منانا چاہیے. ہم تو دونوں بات نہیں کہیں گے. ہم تو اس کی جو خلائیں ہیں، جو اس کی الجھنیں ہیں، ہم تو ان کو آپ کے ناظرین کے سامنے رکھیں گے تاکہ وہ خود فیصلہ کریں کہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی آپ پر ہم فیصلہ چھوڑیں گے. تو جناب آپ نے بات کو نوٹ کیا سامعین اور ناظرین؟ نوٹ کیا کرنا تھا آپ کو؟ یہ کرنا تھا کہ ایک وہ حدیث ہے جو من تشبہ بقوم فہو منہم کے اعتبار سے کہ تم جس قوم کی مشابہت اختیار کرو گے اس کے ساتھ تمہارا حشر کر دیا جائے گا. اس کے اکارڈنگ تو پھر یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ ہم کس کی نقل کر رہے ہیں؟ ہم نقل کر رہے ہیں عیسائیوں کی، ہم نقل کر رہے ہیں کرسچنوں کی. تو زیادہ ان کا یہ کلچر ہے، اسلامی کلچر نہیں تھا. اس لحاظ سے جو روکتا ہے اپنے اعتبار سے غالباً صحیح کہتا ہے. اب جو لوگ اس بات کو یہ کہتے ہیں کہ منانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، منانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اس پوائنٹ کو کلیئر کریں گے کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ منانے میں کوئی اعتراض، کوئی قباحت نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پوائنٹ کو ہم آپ کے سامنے اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. اس ٹاپک کو ہم دوسری ویڈیو کے اندر مکمل طور سے اس پوائنٹ کو کلیئر کریں گے جس کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ منانے میں کوئی برائی نہیں ہے، ان کے پاس کیا دلیل ہے. انشاءاللہ انتظار کیجئے ہماری اگلی ویڈیو کا.